پیپل اور ہی از اے ہوپ فار پاکستان. اور ماشاء اللہ جتنے لوگ کو انسپائر کر رہے ہیں, آئی ایم آلسو ڈیفینیٹلی ون آف دیم. میں 2014 میں مجھے یاد ہے پہلی بار میں نے قاسم علی شاہ جو سر میرے ساتھ ہیں اس وقت, ان کا کلپ دیکھا. آئی واز ہائیلی انسپائرڈ. تو یہ خوش قسمتی ہے میری کہ آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا. سو ایز آئی سیڈ آئی اناؤنس کہ میں انشاءاللہ ان سے سوالات کروں گا یوتھ کے اوپر, اور یوتھ کلب کا جو کام ہے وہ کچھ ان سے شیئر کروں گا, اپنا کچھ انالیسز ان کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کا اوپینین جاننا چاہوں گا. سو ود می از سر قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک علی بھائی, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر فار گیونگ ٹائم. یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. تو قاسم بھائی, جیسے کہ آج کی جو تھیم ہے, چونکہ ہمارا کام یوتھ کے اوپر ہے, یوتھ کلب سے ہمارا تعلق ہے, تو ماشاءاللہ 13 سال ہمیں ہو گئے ہیں, 12-13 سال یوتھ سے بات کرتے ہوئے, انٹریکٹ کرتے ہوئے, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے. تو اس وقت جو سچویشن کچھ نظر آ رہی ہے نا, جیسے بڑے مسائل ہم سنتے ہیں یوتھ کے, جس میں طرح طرح کے مسائل ہیں. ایڈکشن پرابلمز بھی ہیں, لیزینس ہے, بے چینی ہے, جلد بازی ہے, مطلب یہ ساری چیزیں ان کی پرسنالٹی کا ٹریٹس بن رہی ہیں. اور میں 90s کا دور بھی دیکھا ہے, جیسے آپ نے بھی ماشاءاللہ 90s کا دور بھی دیکھا ہے, 2000s کا دور بھی دیکھا ہے, تو بڑی ریپڈ چینج آئی ہے پرسنالٹیز میں. تو پہلا سوال میں شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے نوجوانوں کے حوالے سے, آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے؟ 62% ہے یہ ہماری یوتھ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ علی بھائی, آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ. آپ اتنا خیر کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے کام کو میں بھی بڑا پریز کرتا ہوں. میں ایک واقعہ اس لیے سناتا ہوں, پھر سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. ایک دن میرے والد صاحب نے آپ کی ویڈیو مجھے بھیجی. اچھا. میں بڑا حیران ہوا کہ میرے والد صاحب مجھے بڑی ہی کوئی چنی ہوئی سنجیدہ قسم کی چیز ہی بھیجتے ہیں. تو آپ کی ویڈیو بھیجی, مجھے بڑا اچھا لگا. یعنی میں پہلی بار آپ کو میں نے جانا تو وہ والد صاحب کی واٹس ایپ پہ مجھے اس ویڈیو بھیجنے سے میں نے جانا, مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا, اب رہ گیا کہ اس یوتھ میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اور آج کے زمانے کے مطابق آج کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو 2-3 بڑی اہم حقیقتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے, مان لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ جس میں آپ گزرے ہیں, اس زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی نے اپنی جگہ بنائی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ٹیکنالوجی, آپ اگر اس کو سادہ سمجھنا چاہیں بالکل لے مین کی طرح, تو ایک زمانہ تھا جب ہاتھ سے کام ہوتا تھا. ٹھیک. پھر انڈسٹری آئی. صحیح. انڈسٹری کا مطلب یہ تھا کہ وہ فزیکل کام جو ہاتھ, جسم, باڈی انسان کے ذریعے ہوتا ہے, اس کا سبسٹیوٹ ایک انڈسٹری بن گئی. اور اس انڈسٹری نے بڑی تیزی کے ساتھ, ہیومن ریسورس کی اس طرح سے ضرورت نہیں تھی. نیا انداز یہ تھا کہ اس مشین کو چلانے کے لیے بندے چاہیے تھے, مشین بندے کا سبسٹیوٹ بننے لگ پڑی. اس طرح چلتے چلتے جس زمانے میں آپ آ گئے, میں آ گیا ہوں, یا ہمارے ینگسٹرز ہیں, اس زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ آئی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹیکنالوجی, ایپس, ہائی ٹیک, یہ بڑی تیزی کے ساتھ ان پرانی مشینوں کو بھی سبسٹیوٹ کرنے لگا. اب دیکھیے کہ کہاں ایک بٹن جس سے ٹک کی آواز آتی ہے, آپ اس کو دباتے ہیں, وہ نیچے ہوتا ہے تو پھر لائٹ چلتی ہے. کہاں پر ٹچ کرتے ہیں, صرف چھوا آپ نے اور اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی اس قدر تیزی. پھر کمیونیکیشن, جو کل کی بات آپ نے 90s کی بات کی, اس سے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. کمیونیکیشن ایک مشکل کام تھا, ابلاغ بڑا مشکل کام تھا. اور ایک میڈیم جسے پی ٹی وی کہا جاتا تھا, وہ ایک میڈیم بھی سب پہ بھاری تھا. پھر یہ میڈیمز بڑھے, پھر یہ میڈیم ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی آج کا بچہ موبائل فون پکڑ کے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, اپنی پوسٹ لگا سکتا ہے, اپنی رائٹنگ کو شیئر کر سکتا ہے پیج پہ, کسی جگہ. یہ زمانہ ایک بدلا ہوا زمانہ ہے. ہمیں جس حقیقت کو ماننا ہے کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک بہت بڑا بدلاؤ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ چکے ہیں. اب پہلا کام تو یہ کہ ہم اسے قبول کر لیں, ٹھیک ہے, ماننے کی یہ ایک حقیقت ہے. یعنی جو بھی کہتا ہے یہ موبائل فون چھین لینے چاہیے اور ٹیکنالوجی مائنس ہو جانی چاہیے, دنیا میں آج تک جتنی بھی پروگرس ہوئی, پروگرس مائنس نہیں ہو سکی. صحیح. اس کا اپ گریڈ ورژن ہی آیا. یعنی بغیر تار کے, پہلے تار والا فون, پھر آپ کا بغیر تار کے فون, پھر اس کے بعد یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اگلے زمانے میں اس سے زیادہ یہ چیزیں بڑھیں گی. سو ہمیں اپنے ینگسٹرز کے ساتھ اگر ہم نے ان کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس زمانے میں یہ پیدا ہو رہے ہیں, زمانے میں موبائل فون آ چکا تھا,
ہمارے تو آنکھوں کے سامنے آیا. صحیح. اچھا اب جو آج بچہ ہے 2, 2.5, 3 سال کا بچہ وہ یوٹیوب چلا لیتا ہے. جی ہاں. نئی انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں, تازہ میرا ایکسپوجر. 3 دن پہلے میرے بچے نے مجھے, بیٹے نے, بڑے 8th کلاس میں ہے, اس نے مجھے کہا کہ پاپا میں ایک اسپیکر کا نام لیا. صحیح. وہ اسپیکر جو ٹرینر ہیں ہمارے ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ, وہ ڈگری کے خلاف بڑی بات کرتے ہیں. ڈگری کے میں بھی خلاف ہوں لیکن وہ تو بہت ہی خلاف. صحیح ہو گیا. تو کہتا ہے پاپا میں ان کو فالو کرتا ہوں. میں کہا گڈ, تو کیا سیکھا؟ کہتا ہے جی ایک مجھے نئی ڈبیٹ مل گئی ہے. صحیح. ڈگری ورسز سکلز کی. 8ویں کلاس کا بچہ. صحیح. صحیح. علی بھائی آپ میں سوچیں, ہمیں 8ویں کلاس میں پنجابی میں ہم کہتے ہیں میں ناک بھی صاف کرنا نہیں آتا تھا. آج کا 8ویں کا بچہ اسے ان ویڈیوز, آپ کے کام, میرے کام, یا کئی سپیکرز کے یا یوٹیوبرز کے کام کی وجہ سے نئی ڈیبیٹس مل چکی ہیں. صحیح. یہ سارے چیلنج ہیں. یہ ہم پازیٹیو سائڈ دیکھ رہے ہیں, نیگیٹو ڈیبیٹس بھی مل چکی ہیں. صحیح. اچھا پھر دیکھیے گناہ آسان ہو گیا. ایک مووی کو دیکھنا, اس کے لیے ہمیں VCR 80s 90s میں رینٹ پہ لانا پڑتا تھا. جی ہاں. کرائے پہ وہ ریل والی مووی لائی جاتی تھی. پھر انتظار کیا جاتا تھا کہ ہمیں پرمیشن ملے یا پھر ہم کو دال لگائیں, اس کے بعد دیکھیں. سر آپ کے ساتھ بیٹھا گناہ کما رہا ہے, آپ کے اس کے دوسری طرف بیٹھا بندہ نیکی کر رہا ہے, خبر نہیں ہے کیونکہ ہاتھ میں موبائل ہے, اور یہ موبائل فون آج کی بہت بڑی حقیقت بن چکا ہے. اب یہ سارے چیلنج ہیں. اب آتے ہیں یہ سارے چیلنج, پھر اس کے بعد اسٹرینتھ, اور پھر اس کے بعد ہوا کیا ہمارے ساتھ. اسٹرینتھس کیا ہے؟ سب سے بڑی اسٹرینتھ 60% پلس آپ کے پاس یوتھ ہے. جی ہاں. بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں IQ کے اعتبار سے اگر آپ اس یوتھ کا, اس ملک کے لوگوں کا موازنہ مقابلہ دوسرے ملکوں سے کریں, ان کا IQ اچھا. اچھا. IQ اچھا. IQ اس ذہانت, یہ انڈو پاک کا اچھا ہے, اس پوری انڈیا پاکستان کی بیلٹ کا IQ بڑا اچھا. اچھا لیکن چیلنجز ساتھ, ایک سمت نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, اور پہنچنا کہاں پر ہے یہ بھی پتا کوئی نہیں. صحیح. اچھا پھر اس ساری یوتھ کا بڑا چیلنج کیا ہے؟ ان کو جو تعلیم مل رہی ہے وہ کوالٹی کی نہیں. یہ جس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آج میں ابھی ایک ہائر آفیشیل میٹنگ سے, ایجوکیشن کی بورڈ سے اٹھ کے آ رہا ہوں, اور وہاں ڈیبیٹ یہ تھی کہ اگر ڈگری لینے والے کو یہ پتہ لگ جائے کہ ڈگری لینے کے بعد اس میں کوئی ایسی سکل نہیں پیدا ہوتی جس سے وہ نوکری حاصل کر سکے یا کاروبار کر سکے, تو وہ ڈگری نہ لے, اگر اسے پتہ لگ جائے. لیکن کیونکہ اسے نہیں پتا, تو اویلیبل راستہ یہی ہے کہ وہ فی بھر کے یا میرٹ پہ پورا آ کے یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد اس کے بعد بے روزگار ہو. کیونکہ جو جاب دینے والا اس کو بلاتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے اس میں سکلز ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک ڈبیٹ بننی چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ انڈسٹری میں جو جس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے, اکیڈمیا, ادارے پوچھیں ان سے کہ آپ کو کیسا بندہ چاہیے. یہ جو ہم نکال کے بھیج رہے ہیں آپ تک, یہ آپ تک آ رہا ہے لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی, یہ آپ کے کام کا نہیں ہے. کبھی آپ سے پوچھیں آپ کو چاہیے کیا. یہ پاکستان میں یہ نہیں ہے. اچھا اب جو آپ کہتے ہیں جی انگزائٹی, ڈپریشن, کانفلکٹ, یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں, سر اس کی بہت بڑی وجہ پورے سماج میں, سوسائٹی میں تیزی کا آنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم پریچرز, تیزی سے, سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, یعنی جلدی چیز مل جائے, جلد بازی بہت زیادہ ہے. جلد بازی, یاد رکھیے گا میں 2 ٹرمز ایسی بولوں گا جس پہ پوری سوسائٹی کا آج کا مزاج سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. ایک یہ جلد بازی, ٹھیک ہے, دوسرا ایک انسرٹنٹی, کل پہ یقین نہ ہونا. اچھا جب بھی جلد بازی اور انسرٹنٹی آتی ہے, آپ اسے ایک فرد پہ لگائیں, گروپ پہ لگائیں, فیملی پہ لگائیں یا ملک پہ لگائیں, ٹھیک ہے سر, وہاں پر کریکٹرلیس لوگ بڑھ جاتے ہیں, بد کردار لوگ بڑھ جاتے ہیں. وہ جو کرپشن ہے, جی کرپشن کوئی ایسا نہیں ہے جس نے تقریریں سنی وہ نہیں کرے گا, جس نے نہیں سنی وہ کرے گا, ایسا نہیں. کرپشن وہ مائنڈ کرتا ہے جس مائنڈ کے پاس جلد بازی, اچھا جس بندے کے پاس کل پہ یقین نہیں ہے, جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ آج بھی رازق رب ہے, کل بھی رازق رب ہے. یہ یقین کا ملنا ایمان ہے. سر اگر آج پہ یقین ہے کہ آج کے دن تک پہنچ گئے, اور اس آج کا ایک کل بھی ہے. اچھا اب یہ کہاں سے آئی جلد بازی؟ اس کے بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس کا ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آئی, کیونکہ ٹیکنالوجی کی سپیڈ بڑی تیز تھی, تو انسان اس سپیڈ کے ساتھ پھر میچ کرنا چاہتا ہے. کچھ چیزیں تیز ہو رہی ہیں, وہ چاہتا ہے کہ جی میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں, جلدی سے کچھ کر کے دکھا دوں, جلدی سے اچیو کر دوں. بالکل ٹھیک. پھر ایکسپیکٹیشنز, امیدیں, یہ پہلے
इतनी नहीं लगती थी। जी हाँ, अब हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी हाँ, वो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो फीसें भर रहा है, वो कहता है जी मैं ये इससे मैंने 50 लाख की डिग्री दिलाई है, कुछ रिटर्न भी तो आएगा ना। सही, फिर तीसरी चीज मुकाबला और मुआजना। सही, सर ये दिखने की वजह से बढ़ा। आप देखिए कुल इंटरटेनमेंट पीटीवी थी, इतना देख आंख से देखा तो ये जा सकता सही, या फिर मेला देखा जा सकता, ठेला देखा जा सकता था। बिल्कुल ठीक, आज आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका घर, वो मोबाइल फ़ोन पे, वो यूट्यूब पे, वो फेसबुक पे, वो इतनी इंफॉर्मेशन और इतना कुछ लेता है, फिर वो मुकाबला करता है मुकाबला, कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, या हम इतने आगे नहीं हैं, या वो जो शो ऑफ दिखाया जाता है सारा शो ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही, अब इस बढ़ने की वजह से ख्वाहिश पैदा होती है। वो ख्वाहिश अगर पूरी ना हो तो हसरत पैदा होती है। वो हसरत जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी बनती है, सही, वो एंजाइटी भी बनती है, वो डिप्रेशन भी बनता है। सो कहीं ना कहीं हमने जो मिस किया उस स्लो प्रोसेस को, सुकून से इत्मीनान से ज़िंदगी इंजॉय करने को। सबसे ज़्यादा डिमांड अली भाई मुझसे की जाती है, इदारों में मुझे बुलाया जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस। ये टॉपिक है जी, बिल्कुल, ये मिड कैरियर पे, ये ऑफिसर्स को, ये इदारों को, ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, ये बिजनेसमैन, सही, शाह साहब आए बात करें वर्क लाइफ बैलेंस। सही, ये हम प्रोफेशनली ग्रो करके घर हमारे खराब है। बिल्कुल, कई लोग जो हैं जी वो स्किल्स में बड़े आगे हैं, काबिल बड़े हैं, सही, बच्चे बड़े दूर उनसे हो गए हैं, बड़े काबिल हैं, अपना घर खराब हो चुका है, बड़े काबिल हैं, तलाक हो जाती है, बड़े काबिल हैं, घर में सुकून नहीं है। बिल्कुल ठीक, उसकी वजह ये है कि वो जो रैट रेस मिली, प्रोफेशनलिज्म मिला, मटेरियलिस्टिक अप्रोच मिली, उसने बड़ी चीजें बढ़ा दी, और जो चीजें कम हो गई, वो सुकून था, वो इत्मीनान था, वो ईमान था, वो रिश्ते थे, वो घर था, वो ऑर्गेनिक सी लाइफ थी जो बड़ी स्लो थी। सो ये सब चीजें जल्दबाजी बढ़ने, अनसर्टेनिटी बढ़ने, मुकाबला मुआजना बढ़ने, और इसके साथ मैंने जो बताया शो ऑफ, ये बढ़ने की वजह से इस समाज में एक कैरेक्टरलेसनेस और आपको एक इस्तराब, एक बेचैनी। अच्छा मैं कहता हूँ ये जोर लगा के जो अचीव करना चाह रहे, अचीव करने के बाद तो इत्मीनान आना चाहिए, वो भी नहीं आता। जिन्होंने अचीव कर लिया है वो भी मुतमईन नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई गलती ऐसी जरूर हो रही जो हम कर बैठे हैं और उसको भुगत। ये जो आपने जितनी बातें की, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोट मुझे याद आ गया। उसने कहा कि इंस्टाग्राम ने ना एक पूरी जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस को ख़राब कर दिया, क्योंकि अब गुड जो है वो डिस्कार्डेबल है और परफेक्ट नॉर्मल है। यानी वो जिस तरह चीज़ें दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बात। और मुझे कासिम भाई सबसे कॉमन सवाल यूथ का आता है कि हाउ टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब 8-9 साल की जो जर्नी है, मैं भी जब इस फील्ड में आया, वो जब हम बताते हैं तो उसके लिए वो रेडी नहीं है। उस्ताद से पढ़ना पड़ेगा। मैं बाकायदा स्पीकर्स के साथ मतलब एज ए ड्राइवर बन के गया हूँ, उनको लेकर गया हूँ जगह जगह, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की, उनको स्टेज पे खड़े देखा। इन चीज़ों के लिए रेडी हमारी यूथ नहीं है। वही आपके वाली बात है कि बस जल्दी हर चीज़ जो है ना वो जल्दी मिल जाए। तो वैसे इसका सलूशन कासिम भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन के एक बंदा करना चाहता है लेकिन वो डिले करता है चीज़ें, उससे हो नहीं पाता, इसका प्रैक्टिकल सलूशन क्या है आपकी नज़र में? अच्छा देखिए, मैं उस पहले सवाल को इसके साथ जोड़ता हूँ आपके, जी, जो आपने पूछा कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बात जो है। सही। अच्छा सर देखिए, इसकी ना कोई डिग्री है, सही, ना इसका कोई सर्टिफिकेट ऐसा है, सही, या कह लीजिए कि ये कोर्सेज करने से कंफर्म आप एक बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक, इन्फ्लुएंसर बनना या एक अच्छा स्पीकर बनना या राय आमा बनाने वाला बनना, इसके लिए टाइम चाहिए, सही, और एक लंबा टाइम चाहिए। आप 8 साल की बात करते हैं, मेरा ख्याल है 20 साल का टाइम चाहिए जी। आप 20 सालों के बाद कम से कम वहां पहुंचे होते हैं, और वो भी एक कांस्टेंट मेहनत है। बिल्कुल ठीक। वो जो एक फलसफा है ना ग्रिट का, कि जी आप किसी गोल के साथ कितना अरसा रहते हैं, आप किसी ख्वाब के साथ कितना अरसा रहते हैं, तो वो रहने के बाद उसमें अब क्या क्या है, उसमें आपका नॉलेज है, सही, फिर वो नॉलेज कितना प्रैक्टिकल है, उसमें कितना आपने ठोक बजा के उसको खुद देखा समझा है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, उसमें आपने खुद कितनी मार खाई, ठीक है जी, फिर उस पर कितने क्रॉस क्वेश्चन हुए, कितनी डिबेट आपने, कितने बर्दाश्त किया आपने, फिर आखिरकार कोई रिफाइंड नॉलेज आपका बना जो कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, नंबर 2 आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उस पर आपको एतमाद होना चाहिए। वो उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, जो भी आपका अंदाज है। जैसे मेरा अंदाज है, मैं उर्दू और पंजाबी भी मिक्स करता हूँ। बिल्कुल ठीक। मुझे इस पे पूरा एतमाद और भरोसा था
کہ یہ میرا سٹائل چلے گا, صحیح, کیونکہ یہ عوامی لینگویج ہے. بالکل صحیح. میرے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ٹرینرز تھے وہ انگلش بولتے تھے بہت زیادہ, آج بھی کئی ہیں. جی. اچھا, وہ انگلش بولنے والا کارپوریٹ کے کمروں تک, ٹھنڈے اے سی والے کمروں تک تو ٹھیک تھا, پبلک نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. تو اللہ کا بڑا کرم, اللہ نے میرے سے یہ مجھے توفیق دی کہ میرے بعد کام پبلک ہونا شروع ہو گیا. الحمدللہ. کہ یعنی کہ ویڈیو میسج, بات چیت, ٹرینر کا ورڈ یا اسپیکر یا موٹیویشنل اسپیکر کا ورڈ آج بچے جو کہتے ہیں, صحیح, اس کی وجہ یہ عوامی ہوا ہے تو بچے کہتے ہیں. ٹھیک. یہ عوامی اگر نہ ہوتا, آپ مثال لے لیجئے, آپ ایٹم بم بنانے میں جی ڈاکٹر قدیر صاحب کا بڑا رول ہے. تو قدیر خان صاحب اگر وہ نیشنل ہیرو بنے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیشنلی بتایا گیا ہے, میڈیمز کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, سب جگہ بتایا گیا, اور بچوں نے خواب دیکھنے شروع کیے کہ ہم نے بڑے ہو کے سرو کرنا ہے, اور سرو کرنے کا انداز سائنٹسٹ بننا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو جب ہم لوگ آئے تو ہم سے پہلے یہ چیزیں پبلک میں اویلیبل نہیں تھی, اس طرح اوپن نہیں تھی, یوٹیوب اس طرح نہیں تھی. یوٹیوب آ بھی گئی تھی تو اسپیکر ٹرینرز اس پہ ڈالتے نہیں تھے اپنا کنٹینٹ. وہ کہتے تھے جی اگر ہم نے ڈال دیا تو پھر ہم سے پے کر کے ہمارے پاس آئے گا کون. ہم نے جرت کی اور یہ ڈیٹا سارا ڈال دیا. تو کمیونیکیشن اسکل بڑی امپورٹنٹ. اچھا, تھرڈ جو بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی لائف کی سٹوری کیا ہے. مثلا اچانک آپ پیدا ہو کے موٹیویشن اسپیکر ہیں, پیچھے کوئی پروفیشنل جرنی نہیں ہے, پروفیشنل ایکسپوئر نہیں ہے, آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, خود نہیں کچھ اچیو کیا, پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کوئی جان نہیں ہو. زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی سٹوری کیا, میٹر کرتا ہے کہ آپ نے, آپ کا زیرو کیا تھا اور اس زیرو سے آپ 100 پہ یعنی ہیرو پہ کیسے پہنچے. اگر آپ ویسے ہی ہیں, میں اس کو اگر دنیا کے اعتبار سے کہوں, یا میں آپ کو اگر رزلٹس کے اعتبار سے کہوں, یا میں پھر اگر بات کروں کہ آپ نے کن لوگوں کو ایڈریس کیا, کن لوگوں پہ اثر ڈالا, یا کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس نے ہماری کو لائف میں کوئی فرق پیدا کیا ہے, تو یہ تینوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ٹھیک. تو ایک لمبا رستہ ہے, یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اس کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں. اچھا, بڑے بچے نئے جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے, میری آبزرویشن یہ میں ضرور دیکھتا ہوں, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ میں بڑے لوگوں کو ریگولر فالو کرتا ہوں, کیس اسٹڈی کے طور پہ بھی دیکھتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں کمپیریٹیو دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, اس میں کیا غلطی ہے, اس میں کیا اچھا ہو سکتا ہے. تو کئی بچے ایسے ہیں جو ہماری ہی وہ کہانیاں دوبارہ سن کے بتائے جا رہے ہیں, ریپیٹیٹیو کنٹینٹ. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا انفلوئنسر اچھا سوچنے والا ہوتا ہے, ایک اچھا تھنکر ہوتا ہے, اس کے پاس ایک اچھا تھنکنگ کا پروسیس ہوتا ہے. صحیح. اس نے کوئی بات اگر کرنی ہے, نریٹ کرنی ہے, تو اس کو اسے نریٹ کرنا آتا ہے. اس کو وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی ڈسکشن میں لانے سے پہلے اپنی ذات کی لیبارٹری میں رکھ کے پالتا ہے, پکاتا ہے, کوکڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو کوکڈ ورڈ ہے نا, یا انکیوبیشن ورڈ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے اگر وہی ڈیٹا ادھر ادھر سے سنا, وہی باتیں دوبارہ آپ نے کر دیں, تو آپ اپنا کو مقام نہیں بنا سکیں. مقام بنانے کے لیے آپ کو نئی بات کرنی ہے, یا پرانی بات کو نئے انداز میں کرنا ہے, تو پھر کمیونیکیشن اسکل ہے, پھر تجربہ ہے, پھر آپ کا نالج ہے, پھر آپ کا مشاہدہ ہے. آپ کا دوسرا سوال تھوڑا سا یاد کروا دیجیے. کیا کہ اس کا حل کیا؟ پروکریسٹینیشن, کہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں ٹاسک کو, لوگ کرنا چاہتے ہیں ان سے نہیں ہوتا, ان کا فوکس ہی آؤٹ ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں؟ علی بھائی دیکھیں, ایک ایسا بندہ جو محنتی ہے اور کبھی اس میں سستی آ جاتی ہے, یہ تو نارمل ہے, وہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. ایک فریکوینسی پہ, ایک سپیڈ پہ, ایک جم کے نہیں بندہ کر سکتا. ہم انسان ہے, ہم ریبوٹ نہیں ہے, ہم مشین نہیں ہے بٹن دبائیں اور روز ہی اسی ترتیب سے چل پڑے. انسان ہے, موڈز ہیں, ہیلتھ ہے, پرسنل ایشوز ہیں, آپ پہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان سب چیزوں کو مینج کرنا. میرا خیال ہے بہادر وہ ہے جو اپنے موڈ کے ساتھ لڑ سکتا ہے. بہادر وہ ہے جو اپنے اندر اور باہر کے موسموں کے ساتھ لڑ سکے. یہ دونوں کے ساتھ لڑنا آنا چاہیے. میں بلکہ اکثر کہتا ہوں کریکٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کریکٹر لیس ہو سکتے ہیں, لیکن آپ انتخاب کرتے ہیں کہ میں نے کریکٹر کا رستہ لیا. آپ کے پاس اختیار ہے, کوئی پکڑے گا نہیں آپ کو ڈنڈی مارنے سے, لیکن آپ ڈنڈی نہیں مارتے, یہ کریکٹر ہے. تو محنتی وہ ہے جو سستی پہ قابو پا لیتا ہے, ان جڑنا تو ایک. لیکن اگر پروکاسٹینیشن کسی کی عادت ہے, اکثر عادت ہوتی ہے جی, اور وہ عادت ان کو پڑتی ہے جن میں انیشیٹو نہیں ہوتا. انسان, بڑے لوگوں کو, بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی, وہ پڑھنے لکھنے کے بعد وہ سیف کھیلنا چاہتے ہیں, ان میں انیشیٹو کی طاقت نہیں ہوتی. صحیح. مثلا میں میرے جو بڑے قریبی لوگ ہیں, وہ اس میری بات کو علی بھائی سیکنڈ کریں گے کہ میری لائف میں چینج بہت زیادہ ہے. صحیح. میں نے بڑا کچھ چینج کیا, میں نے بڑا کچھ لڑا ہے. یعنی اگر میرا پرانا اسٹوڈنٹ آ جائے اور وہ یہاں پر آئے, اس کو یقین نہیں آئے گا
کہ جی میں جس ادارے میں قاسم صاحب سے گلشن راوی میں پڑھا ہوں, اس کا انفراسٹرکچر اس وقت کا قاسم علی شاہ اور آج کا قاسم علی شاہ, آپ میری پرانی ویڈیوز نکالیں, میں نے ڈیلیٹ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کوئی نیا سفر شروع کرتا ہے, اس کو پتا ہو کہ یہ 1000 غلطیوں کے بعد ٹھیک ہوئی ہیں, تو غلطیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو بندہ سست ہے اور عادتاً سست ہے, اس کی وجہ یہ ہے سر انیشیٹو کی پاور نہیں ہوتی, اس کی وجہ تھنکنگ آؤٹ آف باکس نہیں ہوتی, اس کی وجہ ہم سیف کھیلنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا کام ملے بس تھوڑا گزارا چلے, تھوڑا بہت زور لگائیں, دن گزر جائے. ہم کوئی لائف کو سکیچ نہیں کرتے کہ اب ہم یہاں پر ہیں, ہمارا کوئی ویژن نہیں ہوتا الٹیمیٹ, اب یہاں پر ہے اور یہاں پہنچنا ہے. یہ ہم 5 سالوں کو یا سال کو پلان کریں, ہم ایسے نہیں لائف گزارے ہوتے. ہم اپنے دن مکمل کرتے ہیں, ہم اپنی جابز مکمل کرتے ہیں, ہم پہلی کا انتظار کرتے ہیں, پھر اگلی پہلی کا انتظار کرتے ہیں. زیادہ تر کی اپروچ یہی ہے. وہ ایک کسی بڑے اچھے کسی اسپیکر کی یہ کوٹیشن ہے, وہ کہتا ہے کہ شاید جرم جو ہے وہ دیہڑی کی سوچ ہے. شاید جرم جو ہے نا وہ دیہڑی کی سوچ ہے. یعنی دیہڑی کی سوچ کا مطلب یہ کہ آپ کی سوچ ایک دن سے آگے نہیں جاتی, آپ کا ویژن 1-2 دن سے آگے نہیں آپ سوچ سکتے. بالکل صحیح. تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے آپ کی کہ آپ بہت آگے تک نہیں دیکھ سکتے, بہت آگے تک سوچ نہیں سکتے. گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ویژن ہو, آپ بڑا آگے تک دیکھیں, پھر آپ کا آج کا قدم وہ کسی آنے والے الٹیمیٹ گول تک جڑتا ہو کہ یہ اس کا ایک قسط ہے, یہ اس کا سب گول ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے, اور جوڑتے جوڑتے ڈاٹس کو آپ منزل پہ پہنچو. بالکل صحیح, زبردست. اچھا, نیکسٹ کویسچن میرا قاسم بھائی کہ ہماری سوسائٹی جو میں نے آبزرو کی ہے نا, چونکہ ہمارا ذرا لیفٹ اور رائٹ جو فلاسفی ہے نا ہماری پولیٹکس میں, دونوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے الحمدللہ, تو بڑی پولرائزڈ ہے ہماری سوسائٹی. ایکسٹریمزم جو ہے نا وہ لیفٹ پہ بھی ہے, رائٹ پہ بھی ہے. تو یہ ماڈریشن کی بڑی کمی ہے. ماڈریشن کیسے ہم اپنی سوسائٹی میں لائیں؟ ہماری یوتھ یا تو بہت ایکسٹریم لبرل ہو رہی ہے یا پھر ریلیجن کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو میں نے آپ کا ایک سینٹینس سنا تھا کہ ریلیجس لوگوں کو مسکراتے بڑا کم دیکھا ہے. یہ آپ نے ایک کانفرنس میں بات کی تھی, مجھے سینٹینس یاد ہے. تو ماڈریشن کیسے آئے گی قاسم؟ اچھا دیکھیں, کوئی بھی شخص جو ہمیں سن رہا ہے اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ یہ جو ورائٹی ہے, ورائٹی ہے سوچ کی, صحیح, زبان کی, کلچر کی, صحیح, نالج کی, پرسنالٹیز کی, یہ جتنی ورائٹی ہے, ایون لینڈ کی, جی, یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ ورائٹی اگر رب نہ چاہتا تو سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے. صحیح. اگر یہ ورائٹی رب نہ چاہتا تو اتنی زبانیں تو نہ ہوتی. یہ ورائٹی نہ چاہتا تو افریقہ کا کلچر, آپ افریقہ کا چھوڑیں, لاہور سے 60 کلومیٹر آپ کسی بھی سمت میں چلے جائیں, ایک طرف جائیں شیخوپورہ آ جائے گا, ایک طرف جائیں قصور آ جائے گا, ایک طرف جائیں پتوکی آ جائے گا, ایک طرف جائیں تو آپ کا شادرہ والی بیلٹ آ جائے گی, مرید کے کاموں کی آ جائے گا. سر 60 کلومیٹر کے ڈھائے پہ آپ کو کلچر میں تبدیلی نظر آئے گی. بالکل صحیح. زبان کے لہجے میں تبدیلی نظر آئے گی. شادی خوشی غمی میں فنکشنز میں تبدیلی نظر آئے گی. اچھا, یہ جو ورائٹی ہے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کوئی تقریباً 100 کلومیٹر کے بعد سبزی کے ذائقے میں فرق دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے ٹیسٹ برڈ اچھے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں, تو پنڈی کی گاجر اور لاہور کی گاجر میں فرق ہے. صحیح. آپ کسی نارتھن ایریا میں جائیں, وہاں کی سبزیوں اور ہماری سبزیوں میں فرق آپ کو فیل ہوگا. بالکل. آپ لاہور سے کراچی جائیں تو کراچی انوائرمنٹ چیزیں بڑی آپ کو بدلی بھی محسوس ہوں گی. یہ ورائٹی حسن ہے. صحیح. یہ بیوٹی ہے. صحیح. اچھا, اب یہ شدت کہاں سے آئی؟ سر یہ شدت سکھائی گئی, یہ نہیں تھی, یہ کبھی نہیں تھی. اچھا, ہم وقت کے ساتھ 2 مسئلوں کا شکار ہوئے. ایک آپ نے کہا پولرائزڈ ہوئے. جی. تو پولرائز صرف لیفٹ رائٹ نہیں ہوئے. جی. ہم پولرائز فرقوں میں بھی ہوئے, فرقیاں بن گئی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہم پولیٹیکلی پولرائزڈ ہوئے, پھر زبان کے اعتبار سے پولرائزڈ ہوئے, پھر کلچر کے اعتبار سے پولرائزڈ ہوئے, صوبوں کے اعتبار سے پولرائزڈ, تعلیمی نظام کے حوالے سے پولرائزڈ. یعنی کہ پولرائزڈ اتنا زیادہ. اچھا, یہ پولرائزڈ ہونا, اس پہ خطرناک بات کیا ہوئی, ہم نے نفرت سیکھی. یعنی ہمیں سکھایا گیا کہیں نہ کہیں, میں وہ سارے ٹائم ٹینیورز کی بات نہیں کرتا, نہیں تو ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسیز پھر کیا تھی. جی. اس ٹائم پہ ہمیں باقاعدہ نفرت سکھائی گئی کہ اپنے اوپوننٹ سے, مذہبی بندے نے نفرت کرنی ہے جو غیر مذہبی ہے. غیر مذہبی نے پھر سر, اچھا, نفرت ایک شروع کر دینا, دوسرے کو خود بخود آ جاتی ہے. صحیح. ایک بھی پارٹی اگر نفرت کرتی ہے, دوسرا جوابی کارروائی میں پھر وہ نفرت کرتا ہے. صحیح. تو یہ پھر پولرائزڈ ہونے کے بعد ہمیں نفرت آ گئی, تو نفرت نے بڑا کام خراب کیا. تو درمیان میں کیسے آیا جا سکتا ہے؟ تو پہلے تو اس ورائٹی سے محبت کریں,
ہمارے استاد تھے تو ان سے واصف علی واصف صاحب سے کسی نے آ کے کہا کہ جی مطلب یہ میرے سے مختلف ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، اس طرح کی کو بات کی. تو آپ نے کہا کہ تم نے کتاب اور پڑھی، اس نے کتاب اور پڑھی. یہ کتابوں کی لڑائی ہے جو تمہیں مل گئی ہے. یہ دو لوگوں نے کتابیں بنائی ایک دوسرے کے خلاف، ایک نے ایک پڑھ لی دوسرے نے دوسری، اور جو آپ جنگ لڑ رہے ہو وہ دو کتابوں کی جنگ تھی جو آپ لڑ رہے ہو. یعنی آپ کا مزاج وہ کتاب کا مزاج، آپ مطلب کس چکر میں پڑ گئے ہو. اور پھر دوسری آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، بڑی دنیا کسی خاص مذہبی کلچر میں بھی راہ فرار ڈھونڈتی. زندگی کی ذمہ داریوں کو فیس کرنا یہ بھی دین ہے. اخلاق اچھا ہونا بھی دین ہے، رویہ اچھا ہونا بھی دین ہے. کسی کو ساتھ لے کے چلنا، اپنے سے مختلف کو ساتھ لے کے چلنا، اس کو برداشت کرنا، یہ دین ہے. اچھا اس کی پریچنگ کوئی نہیں ملے گی آپ کو. یہ جو مختلف کو قبول کر کے چلنا ہے نا، یہ آپ کو نہیں پریچنگ ملے گی. جی مختلف سے نفرت کرنا، اس کی پریچنگ بہت ہے، بہت زیادہ ہے. جی ہاں. اچھا اب جب وہ عمل یا معاملہ کرنے کی پریچنگ کم ہے تو آپ کو پریکٹیکلی معاملے والا دین بھی کم دکھے گا. آپ کو تفریق والا دین، آپ کو نفرت اور آپ کو کہہ لیجئے دوسرے سے دور ہونا، یہ زیادہ سکھایا گیا. صحیح. آپ وہ ایک بڑی اچھی مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کوٹیشن کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کے تھے، رب کے، کیا کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رب کے کام ہے، یہ بندے کر رہے ہیں، یہ بندے کر رہے ہیں. اور وہ کام جو بندوں کے ہیں وہ کہیں جی آپ کا حال کیا ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ نے چائے پی ہے، یہ میری ٹیم نے آپ کو اچھے سے اٹینڈ کیا ہے، انہوں نے کیئر کی ہے آپ کی، آپ کو پرابلم تو کوئی نہیں آئی یہاں آتے ہوئے، آپ خیر سے جائیں، یہ بندے کا کام ہے. اچھا یہ میں نے رب پہ چھوڑ دی، پھر آپ دیکھ لے گا جی. بالکل اللہ بارے سے جی. صحیح. سو ہمیں درمیان کا رستہ ڈھونڈنا ہے تو ہمیں قبول کرنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے کہ یہ کچھ کتابوں کی اور فرقوں کی جنگ ہے، اور یہ 1400 سال کے درمیان میں کہیں بنے. آپ ہر فرقے کی بنیاد نکالیے گا، وہ 1400 سال کے درمیان میں تھی. اگر آپ جائیں اپنے مین سورس پہ، ماخذ پہ، 1400 سال پہلے آپ کو ایک فرقہ نہیں ملتا. جی ہاں. ایک فرقہ نہیں ملتا. آپ کو مسلمان ملتا ہے، آپ کو فرقہ نہیں ملتا. تو آپ خود ذرا مہربانی کریں. اس کا ایک رستہ بڑا اچھا پریکٹیکل وے کیا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھنے پہ لگایا جائے، کو ذرا کہا جائے خدا کے بندو اگر پریچنگ کرنی ہے، جتنی پریچنگ فرقے کی ہو رہی ہے جی سر، لیکن دیکھیں نا اگر فرقے کی پریچنگ بند کروائیں گے روٹی بند ہو جائے گی ان کی. بڑا مسئلہ ہے، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. ان کے معاشی مسائل بہت بہت بڑے اس وقت، وہ کہہ لیجیے دھڑے بن چکے ہیں، گروپس بن چکے ہیں. تو جب بھی اب کہہ لیں کہ وہ معاش درمیان میں آ جاتی ہے، پھر ہارش ہو جاتے ہیں لوگ، معاش اور ہارش. تو اس میں سر قرآن خود پڑھیں. سر میں کہتا ہوں پریچنگ سے لوگ اگر خود انیبل نہیں ہوتے، صحیح، اگر پریچر سے اس کی پریچنگ سن کے لوگ خود قرآن اور حدیث کی طرف جا کے دین کو اتنا سمجھ سکے، یار وہ جنازہ تو اپنے والد کا پڑھا سکے، وہ کم از کم غسل تو خود دے سکے، وہ بچے کے کان میں اذان تو خود دے سکے، وہ بنیادی عقائد سے تو واقف ہوں، تو سر مسئلہ ہی نہیں رہتا. پھر یہ سارے طبقے فرقے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ سپیس خالی ہے. لوگ دین کو خود نہیں سمجھتے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے جاتے ہیں ممبر کی طرف. اچھا اس میں سے کچھ لوگ ممبر پہ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ ممبر سے متنفر ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ایک پروسیس ہے. وہ یا تو کم علمی سے متنفر ہوتے ہیں، لا علمی سے بھی رویے سے ہوتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں یار یہ قابل نہیں ہے، یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا. اب اس کی ایک ڈیبیٹ ہے، یہ سوسائٹی کی وجہ سے، وہ خود نہیں، اس کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹوٹلی غلط ہے. حالانکہ دین بالکل ٹھیک ہے، دین مکمل ہے، دین آپ کو ہر پاسبل کویسچن کے آنسر دیتا ہے. دین اگر آپ کسی ماڈرن بڑے دماغ کو پڑھتے ہیں، بڑے فلسفے کو پڑھتے ہیں، دین کی فلسفی کو سمجھتے ہیں، مکمل بالکل ٹھیک. لیکن کیونکہ وہ ایک ایسے بندے سے سمجھ رہے ہیں، ایک بڑا دماغ جس نے آج کے علم کو پڑھا، جس نے برٹن رسل کو پڑھا، جس نے ڈاکسن کو پڑھا، جس نے یووا نووا کو پڑھا، اور اس کے بعد وہ جاتا ہے اس طرف، اس کو آنسرز نہیں ملتے، اس کو نفرت ملتی ہے. جب وہ نفرت ملتی ہے وہ بدزن ہو کے ایتھیسٹ ہو جاتا ہے. اگر اس کو ویلکم کیا جائے، اس کے اختلاف کو برداشت کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو ٹیم کیا جائے، اور آج کے پیراہے آج کے زمانے میں بات کی جائے، سر ممکن نہیں ہے کہ وہ متنفر ہو. اور میں نے قاسم بھائی چونکہ ایک ٹیچر بھی ہوں میں الحمدللہ، ایک اسکول میں فزکس بھی پڑھاتا ہوں، تفسیر بھی، سیرہ بھی. تو یہ 7-8 سال میں نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بہت پیرنٹ سے ملاقات کی.
تو مجھے کہیں یہ بھی نظر آیا کہ پیرنٹس کی بڑی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایک تو اپنے بچوں کے حوالے سے، دوسرا وہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ شاید وہ سمجھتے نہیں ہیں بچوں کے سوالوں کو. بچے جب مشکل سوال پوچھتے ہیں، کچھ ریلیجن کے اوپر کوئی سوال کھڑا کر دیتے ہیں تو ان کو سنب کیا جاتا ہے. یہ بھی میرا خیال ایک بڑا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ کامیابی کا جو پیمانہ ہے یا کامیاب کون ہے، سوسائٹی کا یہ پیمانہ خراب ہو گیا. یہ بڑا مٹیریلسٹک ہو گیا ہر سطح پہ. دیکھیں مطلب جو پرائیویٹ ادارے بڑی بڑی فیسیں لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ نمبر دلا رہے ہیں. صحیح. کیونکہ کامیابی کا پیمانہ نمبر ہے. والدین کے لیے چیلنج کیا ہے، والدین خود نہیں جانتے. جب نہیں جانتے، سر دیکھیں دین اور ویلیوز بندہ گھر سے سیکھتا ہے. بالکل ٹھیک. میں نے سر بڑا ڈھونڈا ہے وہ تمام چیزیں جن کی لوگ پریز کرتے ہیں، شاہ صاحب میں یہ بڑی اچھی خوبی ہے. یار میں والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ میرے ماں باپ میں نہ ہو تو میرے میں بھی نہ آئے. مطلب چھوٹی سی مثال، محنت. صحیح. میں علی بھائی دعویٰ نہیں کرتا لیکن میرے قریبی لوگ جانتے ہیں میں حد سے زیادہ محنتی ہوں. میں اپنے ڈے کو ہائیلی پروڈکٹیو ڈے گزارتا ہوں. اگر آج کا پورا اسکیجول اسکیچ دیکھا جائے میرا تو پتہ لگے گا کہ یار یہ عام بندے سے زیادہ اسٹیمنا ہے اس بندے کا. میرے والد کا بھی ہے، ان میں بھی یہ چیز تھی. مہمان نوازی بڑی ہے جی، کہ آپ کے بعد کے جو گیسٹ آئے ہیں اس وقت ان کو چائے سرو ہو چکی ہے، ان کو پراپر انٹرٹین، ان کو پراپر اچھی جگہ بٹھایا گیا. میری میٹنگ کا ٹائم ہے، جوائن کر لوں گا ان کو. یہ کہاں سے ہے؟ میری ماں سے ہے. صحیح. انہوں نے ہمیشہ یہ چھوٹی چھوٹی ویلیوز دیکھی ہیں کہ کوئی مہمان ہے اس کو کیسے. زبردست. تو دینداری میرے بھائی گھر سے آتی ہے. اگر والدین سمجھیں کہ یہ دینداری اور بیسک ویلیوز ہم نے فی ادا کر دی، فی دے دی ہے اسکول کی کالج کی، وہ کر دیں گے. نہیں، ویلیوز آپ گھر سے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ ماحول دیتے ہیں جس سے اچھی چیزیں بچہ سیکھتا ہے، وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے. مطلب میں نے دیکھا کہ ذمہ داری بھی ماں باپ سے ہم میں آئی ہے. انہوں نے کہا بیٹے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے کرنا. صحیح. یہ آپ جواب دو. جب تک آپ رائٹ ایک رسپانسبلٹی کی آنسربلٹی نہیں بناتے اور آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ڈنگ ٹپا دیتے ہیں. میں نے سر بڑے گھروں میں دیکھا ہے وہاں پر کلچر ہی سستی اور ڈنگ ٹپانے کا کلچر وہ بچوں میں آ جاتا ہے، کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. پھر وہ آپ نے بات جو کی ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے، وہ ایک ریئل ایک ویلیوز ہی نہیں ہے. وہ جن چیزوں میں بھگا رہے ہیں، جن چیزوں میں لے کر چل رہے ہیں، وہ کوئی ہے ہی نہیں امپورٹنٹ. وہ بڑی غیر اہم چیزیں ہیں جس کو لے کر چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو قاسم بھائی نیکسٹ سوال ہے یہ ٹالرنس کے حوالے سے، کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹالرنس ہماری یوتھ میں نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت کم ہے. تو طلاقیں جو جس ریشو سے بڑھ رہی ہیں، ہمیں تو کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں بڑے، اور سٹوریز سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے. فیمیل سائڈ کی بھی میل سائڈ کی بھی دونوں طرف غلطیاں ہیں. اور یہ جو ایکسٹریم ویو چل رہی ہے نا، میں نام بھی لینا چاہوں گا فیمنزم کی، انفارچونیٹلی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، ایک ایکسٹریم فارم بن چکی ہے. تو آپ کا کیا پیغام ہے یوتھ کو کہ فیملی سٹرکچر کے حوالے سے اور یہ جو بڑھتی ریشو ہے طلاق کی، اس کے حوالے سے کیا آپ میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں ایک رول ہے میل کا، ایک رول ہے فیمیل کا. میں سر گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، اگر مرد اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرے، اب وہ کیا ہے؟ پہلی بات اٹ سیلف ایک میل کو رسپانسبل ہونا چاہیے کہ اس کی معاشی ذمہ داری، کما کے لانا، گھر چلانا، ایک پرسنالٹی، ایک کریکٹر، ایک آئیکن ہونا، ایک بچوں کی نظر میں رول ماڈل ہونا، ایک بردباری، ایک برداشت. صحیح. یہ مرد کی ذمہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. پرابلم یہ ہے یہ مرد خود کمزور ہے. یہ تحریک جس کا آپ نے تذکرہ کیا، میں آپ کو بتاؤں اس میں مبالغہ نہیں ہے کوئی کہ اس میں بہت زیادتی ہوئی. یہ کیسے باہر سے فنڈ ہوئی اور کیا کیا ایشوز ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. لیکن سر مرد کے بھی بڑے قصور ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی شک نہیں، اچھے مرد بھی ہوں گے، لیکن یہ وہ مرد کا روپ جس میں وہ غیر ذمہ دار ہے، جس میں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اور عورت پہ وہ ڈال دیتا ہے، جس میں وہ جو ایکسپیکٹ کرتا ہے صرف مرد ہونے کی وجہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ بھی غلط ہے. تو مرد کی ایک اپنی ڈومین. اچھا اب عورت کیا ہے؟ بچوں کو لے کر چلنا ہے. یار بچے پالنے ہیں اس نے، وہ کہہ لیجیے اس کو کریڈٹ جاتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس نے قربانی بہت بڑی دی ہے. اس کے بعد اس نے گھر چلانا ہے، گھر کا ایک نظام چلانا ہے. میں آج پیچھے مڑ کے دیکھوں علی بھائی، ہمیں بڑی دیر تک نا والد صاحب سے ملاقات ہی بڑی محدود ہوتی تھی. اماں کا رول بہت زیادہ تھا، یعنی اماں کھلانا پلانا، اسکول کے میٹرز، ٹیوشن کے میٹرز، کتنی چیزیں تو اماں حل کرتی تھی. اور والد صاحب کا ایک رول جو ہے بڑا روب کا، دبدبے کا،
ایک بڑا کہہ لیجیے رسپیکٹ کا وہ رول ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ. لیکن آج کیا ہوا کہ وہ غیر ذمہ داری مرد میں آئی. جب وہ آتی ہے تو سر الٹیمیٹ عورت جو ہے وہ اس طرف جانا پڑتا ہے اس کو جہاں پر وہ جب پاور لیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ مرد کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ عورت اس کی رسپیکٹ کر سکے. بالکل مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ عورت اس پہ بھروسہ کر سکے. مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ کہے کہ یار یہ میری کفالت کرتا ہے, میری ذمہ داری لیتا ہے اور یہ اس قابل ہے, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. جب مرد کا وہ روپ نہیں دکھتا پھر یہ ڈیبیٹ آپ کو ملتی. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اچھا ایک اور بات قاسم بھائی کہ ہاسٹل کی یوتھ کو اگر ہم دیکھیں, یوتھ کے ہی اس پہ پرابلم پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, کچھ میں نے خود آبزرویشن کی جس طرح ڈیٹنگ کلچر عام ہو رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں دور دراز علاقوں سے بچوں کو. تو کیا جلدی شادی اس چیز کا سلوشن ہے آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ جلدی شادی ایک پھر اگین ڈیبیٹ ہے. یعنی یہ کوئی پرنسپل بنانا نہیں چاہیے. اچھا یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے. ایک بندہ ذمہ دار ہی نہیں ہے, اس کا اچھا ای کیو نہیں ہے, اس میں صرف ایک جسمانی بلوغت تو جانور کی بھی ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ جی اگر اس کو یہ شادی اس کی جلدی ہو بھی جائے تو کریکٹر کی کیا گارنٹی ہے؟ اچھا جن کی ہوئی ہیں وہ کتنے کریکٹر فل ہیں؟ صحیح, کوشچن افیئرز ہوتے ہیں جی, کہ بھی افیئرز ہیں, ایکسٹرا میرٹل نہیں کہ چارے لوگ. اب آ جاتی بات کہ یہ جو کلچر آپ بتا رہے ہیں, میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑا مشکل ہے میرے لیے کہنا کہ کل ایک بڑی اچھی ڈاکٹر صاحبہ, وہ گائناکالوجسٹ, بڑی ہماری مدر فگر کی, بڑی میچور ایج, انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میرے پاس میرے کلینک پہ ایک ان میرڈ لڑکی, ان میرڈ لڑکا جن کی شادی نہیں ہوئی, دے آر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, اور وہ پریگننٹ ہوگی, پریگننٹ ہے اور وہ آتی ہے جی ابارشن کروانا ہے میں نے, تو ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہوتی, ان کو حیا نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ اتنا ایزی ہو گیا یہ ملنا کمیونیکیشن کی وجہ سے. سر اس کا تو حل تربیت ہے, اس کا سلوشن تربیت ہے. سر کتنا چیک اینڈ بیلنس ماں باپ کریں گے, کتنے موبائلوں میں گھس کے دیکھیں گے, کتنی یونیورسٹیوں میں چھاپے ماریں گے بڑے بھائی, کتنی جگہ پہ جا کے وہ اچانک کسی کیفے میں ابا جی پہنچیں گے, ماں پہنچے گی, کتنا کریں گے. سر آپ نے گھر سے رخصت کر دیا, اس کے بعد اللہ کے حوالے ہے. صحیح, اگر اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے, اگر اس میں انسانیت ہے, اس میں کوئی ضمیر نام کی چیز ہے, تو سر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرنا پڑے گا. اس کا نام ایمان ہے کہ یار میرا اللہ مجھے پوچھے گا, میرا اللہ میں جواب دے ہوں میں. اچھا پھر آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات, گھروں میں اتنا بچوں کو مینٹل ٹارچر ملا ہوتا ہے, وہ راہ فرار بوائے فرینڈ کی شکل میں لڑکی کرتی ہے, وہ اتنا کو گھر میں عجیب و غریب کلچر, ان ہیلدی کلچر ہوتا ہے, اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے کہ راہ فرار نشہ ہوتا ہے. یعنی ذمہ داری پھر گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ نے تربیت نہیں کی, آپ نے وہ اخلاق نہیں دیا, اور خدارہ نصیحت نہیں ہے, وہ ماحول نہیں دیا جس کی وجہ سے تربیت ہوتی. یہ نصیحت تو سر یوٹیوب پہ ڈھیر پڑا ہے. صحیح, لاکھوں مساجد ہیں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں. صحیح, جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. سر وہ ماحول اور وہ فضا کا بننا, جس فضا کی وجہ سے تربیت اچھی ہوتی ہے. آپ اچھے سے اچھا تربوزہ, اس کا بیج خربوزے کا, تربوز کا یا خربوزے کا پکڑے بیج جو عرب والا میں بنتا, اس کو میاں والی میں جا کے لگا دیں, صحیح, سر وہ نہیں بنے گا. بالکل, کیونکہ ماحول بدل گیا. تو جو ماحول اچھی ویلیوز دیتا ہے, اچھا کلچر دیتا ہے, وہ اگر آپ بچوں کو نہیں دیتے تو سر یہ کلچر تو پھر ہوگا. قاسم بھائی, کیا ہماری یونیورسٹیز کریکٹر بلڈنگ پہ کام کر رہی ہیں؟ آپ کا بہت جانا ہوتا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں؟ میں بڑی بدقسمتی کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہماری یونیورسٹیاں ڈگریاں, نمبر, جی پی اے, رٹا لگوانا, اس کی فیکٹریاں بن چکی ہیں. کوئی اسکل پیدا نہیں ہو رہی سر. صحیح, یعنی اگر واقعی کوئی ایکسیپشنل کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے ایسا, ٹھیک, اللہ کا ولی, کوئی نیک بندہ, اللہ اس کو جزائے خیر دے, انفرادی کوئی مثال ہو سکتی ہے. صحیح, لیکن کلیکٹیو بات کروں تو آج آپ فائنل ایئر کے بچے سے پوچھیں کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جو سکلز لکھی ہوئی ہیں, جو 2021 میں چاہیے تھی, 2022 میں چاہیے تھی, 2025 میں چاہیے, اس میں کوئی سکلز نہیں. اسے پوچھیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, اسے پوچھیں کمیونیکیشن پریزنٹیشن سکلز کیا ہوتی ہیں. فارمیلٹی میں اس نے سارا کچھ کیا ہوا, ٹھیک, نمبر جی پی اس کے بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ سکلز نہیں ہیں. تو ان قریب یونیورسٹیاں کھلنے لگی ہیں,
آپ کی اگر یہ ویڈیو ہماری موجود ہوگی تو یہ بچے ذرا سوچیں کہ جس یونیورسٹی کو سال بعد دوبارہ جوائن کرنے لگے ہیں, کیا وہ سکلز دے رہی ہیں, کیا وہ پروفیسر وہ پڑھا رہا ہے, کیا وہ اچھا آج بات ہوتی ہے جی ایجوکیشن پہ اتنا بجٹ نہیں ہے, سر کبھی بالکل نہیں تھا, تب کیوں پیدا ہو جاتی تھی؟ صحیح سر اس کی وجہ تھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اس کی وجہ تھی اسٹوڈنٹ یونین, اس کی وجہ تھی مواقع ملنا, ڈیبیٹ کے کمپٹیشن ہونا اور تقریبات ہونا, فیسٹیولز ہونا, ایونٹ مینجمنٹ, کیا کچھ ہمیں ملتا تھا اور بچہ اس میں سے کچھ بہتر نکل آتا تھا. آج وہ ساری چیزیں آپ نے چھین لی, ایک ریٹ ریس دے دی ڈگری کی اور نمبر کی. اور معافی کے ساتھ کہوں گا کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے اچھے کریکٹرز چاہیے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے انسپریشنل ٹیچر چاہیے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ کو ایسا پروفیسر چاہیے جو انسپائر کر سکے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے پروفیسر میں باپ دکھنا چاہیے. بچوں کو وہ نہیں دکھتا تو پھر وہ اس کو ایک کمرشلی گورنمنٹ سے کیک خریدا, کوئی شکریہ نہیں ہے کیونکہ پیسے دیے ہیں, یونیورسٹی سے ڈگری لی, کوئی شکریہ نہیں کیونکہ پیسے دیے ہیں, اور 4 سالوں بعد ڈگری مل گئی. صحیح. تو سیکنڈ لاسٹ کویسچن بس میرا ہے کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کہ مینٹور کی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں مینٹور کون ہوتا ہے اور کیسے ڈھونڈنا چاہیے مینٹور؟ اچھا دیکھیں سر, ایک نا بڑا پرابلم آیا, یہ ہماری انڈو پاک میں ہم نے کیونکہ صوفیزم اور اس طرح کی چیزیں بڑی سنی ہوئی ہیں, تو مرشد ایک ہوتا ہے, یہ ڈیبیٹ بڑی ہے. سر کوئی شاید ایک آپ کی تزکیہ میں ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک ہونا چاہیے. زندگی کے ہر شعبے میں استاد ہونا چاہیے. یعنی جوتے کیسے پہننے اس کا کوئی استاد ہونا چاہیے یار. آپ کو کوئی سکھائے تسمے کیسے باندھنے, آپ کو کوئی سکھائے کہ یار یہ کپڑے کیسے پہننے, آپ کو کوئی سکھائے میٹنگ کیسے کنڈکٹ کرنی, آپ کو کوئی سکھائے یار کہ ٹیبل کے مینرز کیا ہوتے ہیں, آپ کو کوئی سکھائے یار کہ راستہ کیسے دینا. زندگی کے ہر شعبے کا استاد چاہیے. تو مینٹور آپ اگر اس کو کہیں کہ جی کون ہوتا ہے, تو جس کو وہ کام آتا ہے جو آپ کو نہیں آتا وہ مینٹور ہے. دوسری بات وہ سکھا سکتا ہے, اسے سیکھا جا سکتا ہے, وہ مینٹور ہے. تیسرا مخلص ہے, وہ اپنے کام کے ساتھ سکھانے کے ساتھ مخلص ہے, مینٹور. صحیح, زبردست, بہت عمدہ. لاسٹ سوال یہ ہے کہ جی 3 ایسی ایڈوائسز جو تھرو آؤٹ لائف آپ نے, جو آپ کی جو لرننگ ہے وہ کرسپ ایڈوائسز کیا ہیں ہماری آڈینس کے لیے, یوتھ کے لیے؟ 3 ایڈوائسز. پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ محنت پہ یقین پیدا کریں, محنت ضائع نہیں جاتی. جب آپ کو محنت پہ یقین ہوتا ہے نا, پھر آپ دل نہیں ہارتے, آپ ہمت نہیں ہارتے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار جو آج میں کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ ہے. نمبر 2, آپ نے جو سکلز ایکوائر کی, آپ نے اپنی سکلز بڑھائی ہیں, یہ آپ کو فائدہ دیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ نے سکلز لی ہیں وہ کورس کے ذریعے لی ہیں, کسی انٹرنشپ کے ذریعے لی ہیں, کسی استاد کا بیگ اٹھا کے ڈرائیور بن کے لی ہیں, وہ سکلز آپ کی ضائع نہیں جاتی. دوسری بات. تیسری بات, اللہ پہ بھروسہ بڑا ضروری ہے. ایک یہ یقین کہ میرا رب ہے, یہ یقین کہ وہ مجھے میری کوشش کو, میری محنت کو دیکھ رہا ہے, یہ یقین کہ میں اس کو جواب دہ ہوں, آنسریبل ہوں. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو پہنچاتی ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی پہلی ایڈوائس محنت پہ یقین, محنت ہے. دوسرا سکلز ہیں, اور تیسرا رب پہ بھروسہ. رب پہ بھروسہ ہے. بہت زبردست پیکیج ماشاءاللہ, 3 ایڈوائسز آپ نے کی. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا میں مختلف سوالات کروں گا قاسم بھائی سے, اور آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں یوتھ کے مختلف ایشوز پہ ان سے بات کروں. ہم نے ٹالرنس